الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ذکر اصحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو العاص بن الربیع۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی تعلق داروں کے بارے میں۔ ان میں ابو العاص بن ربیع ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا علی بن حسین نے ان المسور بن مخرمہ قال، مسور بن مخرمہ کہتے ہیں ان علی خطب بنت ابی جہل، علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ فسمعت بذلک فاطمہ، یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سن لی۔ فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی یزعم قومک انک لا تغدم لبناتک، آپ کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے، کوئی جو مرضی کرتا پھرے۔ وہذا علی ناکح بنت ابی جہل، یہ علی ہے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ فسمعته حین تشہد یقول، میں نے آپ کو سنا جب آپ نے خطبہ کہا اور آپ فرما رہے تھے اما بعد، حمد و ثناء کے بعد، فإنی انکحت ابا العاص بن الربیع فحدثنی وصدقنی، میں نے ابو العاص بن ربیع سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، اس نے میرے سے گفتگو کی، سچ کر دکھایا ہر بات کو۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ اسے وہ تکلیف دے۔ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک بندے کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ، علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام ترک کر دیا۔ وزاد محمد بن عمرو بن حلحلہ عن ابن شہاب، محمد بن عمرو بن حلحلہ نے زیادہ کیا ہے، وہ ابن شہاب سے، وہ علی سے، وہ مسور سے۔ سمعت النبی، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذکر سحر اللہ من بنی عبد شمس، آپ نے ذکر کیا اپنے ایک داماد کا بنی عبد شمس سے۔ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، آپ نے تعریف کی اس کے اس دامادی والے رشتے کی اور اس کے اوپر اچھے کلمات بولے۔ حدثنی، آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے سے بات کی، فصدقنی، اس نے میرے سے سچ کر دکھایا، ووعدنی، اس نے میرے سے وعدہ کیا، فوفالی، اس نے وعدے کو میرے لیے پورا کیا۔ ابو العاص بن ربیع یہ بنو شمس، جن کو بنو امیہ کہا جاتا ہے، یہ بنو امیہ میں سے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ عام طور پر لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کی، یعنی کہ بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کی، کیونکہ وہ بھی تو قریش ہیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس کے اندر دشمن داری تھی اور یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ ساری ان لوگوں کی سازشیں ہیں جو رافضی ہیں یا رافضی نما ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب، وہ کس کو دی تھی؟ ابو العاص رضی اللہ عنہ۔ ابو العاص کون ہے؟ اور آپ کی وہی معروف جو بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ امامہ کون ہے؟ یہ ابو العاص کی بیٹی تھی۔ اور جب آپ نے یہ رشتہ کیا تھا اس وقت تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، اور یہ بدر کے اندر قیدی بن کے آیا۔ ابو العاص آپ کا داماد، یہ بھی قیدی بنا سب کے ساتھ، لیکن جس وقت فدیے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنا وہ ہار جو اس کو اپنی امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ملا تھا، وہ ہار فدیے میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو یہ ہار اس کو دے کے کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو واپس بھیجو۔ اس نے اللہ کے نبی سے گفتگو کی اور اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اس نے جا کر ان کو بھیج دیا زینب رضی اللہ عنہ کو، اور کوئی ان سے
ایسا تکلیف دہ عمل اس نے نہیں کیا کہ جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہو۔ حتیٰ کہ بعد کے اندر ابو العاص جب مسلمان ہوئے تو اسی پہلے نکاح پر آپ نے بیٹی جو اپنے گھر پہ بٹھا رکھی تھی وہ بیٹی پھر اس کے پاس رخصت کر دی، اس پہلے نکاح پہ ہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو العاص بن ربیع کہ آپ نے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وہ میرا داماد بنا اور اچھا داماد بنا، اس نے جو کہا اس نے پورا کیا، جو میرے سے وعدے کیے پورے کیے، جو بات کی سچی کی۔ یہ تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب تھی؟ اس موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجیں، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور کہا کہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی غصہ نہیں کرتے، کوئی جو مرضی کہے جو مرضی کرے، آخر بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسجد میں گئے، آپ نے خطبہ شروع کیا، آپ نے فرمایا کہ واللہ فاطمہ میرے ٹکڑا ہے، جس سے اس کو تکلیف دی اس سے مجھے تکلیف دی۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے دشمن کی بیٹی یہاں ایسا تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ آگے آپ کی اولاد ہے، آل ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں سوکن آ سکتی ہے، لیکن نبی کے لیے یہ خاص اعزاز تھا۔ اس کی وجہ نبی کی بیٹی ہونا سمجھ لیں، یا اس کی بیٹی یہ سمجھ لیں، اس کی وجہ یہ سمجھ لیں کہ دوسری طرف دشمن کی بیٹی تھی، اللہ کے دین کے دشمن کی بیٹی۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی تو بس میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ کی نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک بندے کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے ہم بھی اگر چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی، جس نے نبی کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ کون ہے؟ یہ اس طریقے سے ہم بھی تمہید باندھ سکتے ہیں، لیکن ہم رافضیوں کی طرح نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بشری تقاضے کی بنیاد پہ ایسا ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت چھوڑ دیا، بات ختم۔ اسی طرح اگر کسی صحابی سے زندگی میں کوئی معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں تھا، آپ نے واضح کیا، انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کے ایسے معاملات کے اوپر تو خاموش رہنا اور باقی صحابہ کے ایسے معاملات پہ تبصرے کرنا اور ان کو اسلام سے نکال دینا، یہ رافضیت کی جو ہے وہ دوگلی پالیسی ہے جس پر ان کا عقیدہ کھڑا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے ابو العاص کی تعریف کی، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر ابو العاص نے نکاح نہیں کیا اس مدت کے دوران، یہ کئی سالوں کی مدت بنتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا اس نے نکاح بھی نہیں کیا تھا کوئی اور، تو زینب رضی اللہ عنہ اس کے نکاح میں ہی رہی، اس کے نکاح میں فوت ہوئی۔ تو یہ جب دو دامادوں کا ذکر ہو، بندہ ایک داماد کی تعریف کرے، آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ محل کیسا ہوتا ہے، وہ موقع کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اللہ کے نبی کے بعد میں مسلمان ہوئے، آپ کے صحابی تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کے صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3729۔